السلام علیکم ناظرین، تحفہ یا علی مدد، میں ہوں اعتزاز نقی اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں خبریں محلہ بنی ہاشم سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسیران کربلا کے قافلے کو دیکھنے کے لیے بازار، گلیاں اور چھت لوگوں سے بھر گئے۔ رسول اکرم کی قیدی بیٹیاں کوفے میں داخل ہو گئیں۔ اب کیوں رو رہے ہو؟ ہمارا فیصلہ اللہ کرے گا، امام زین العابدین علیہ السلام۔ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، ظلم کا حساب لیا جائے گا، بی بی زینب عالیہ کا لہجہ علی میں خطبہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ اسیران کربلا کے قافلے کو دیکھنے کے لیے بازار، گلیاں اور چھتیں لوگوں سے بھر گئیں۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ آج 11 محرم 61 ہجری ہے۔ اہل بیت رسول کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ میں داخل ہو رہا ہے۔ یزید اور ابن زیاد نے عوام میں یہ تاثر عام کر رکھا ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، اس لیے قاضی شریح کے فتوے کے مطابق انہیں قتل کرنا جائز تھا۔ اسیران اہل بیت کے قافلے کو دیکھنے کے لیے کوفے کی سڑکوں پر پولیس کی بھرمار ہے، جبکہ گھروں کی چھتوں پر تماشائیوں کی بھیڑ لگی ہے۔ قافلے کو دیکھنے کے لیے خواتین، بچے، بوڑھے گھروں سے باہر آ چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیدی بیٹیاں کوفے میں داخل ہو گئیں۔ نمائندے کے مطابق رسیوں میں جکڑی ہوئی اسیر خواتین اور بچوں کے آگے ایک نحیف و نزار قیدی چل رہا ہے، اس کے آگے نیزوں پر شہیدوں کے سر ہیں۔ کوفہ کے مکانوں کی چھتوں سے عورتیں قیدی خواتین سے پوچھ رہی ہیں، تم کون لوگ ہو؟ تو صبر و رضا کی پیکر قیدی عورتیں بتا رہی ہیں، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں، پوتیاں اور نواسیاں ہیں۔ اب کیوں رو رہے ہو؟ ہمارا فیصلہ اللہ کرے گا، امام زین العابدین علیہ السلام۔ ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ جب کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ مرد قیدی امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اسیر خواتین اور بچے محمد مصطفیٰ اور علی و مرتضیٰ کی بیٹیاں اور پوتے پوتیاں ہیں، یہ سنتے ہی لوگ زار و قطار رونے لگے۔ شور اتنا بلند ہوا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ لوگوں کو روتے دیکھ کر کوفہ کے بازار میں امام زین العابدین علیہ السلام میں خطبہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اب تم رو رہے ہو، ہمیں خط لکھ کر تم نے بلوایا، پھر ہمیں تحقیق کر دیا، اب رونے کا کیا فائدہ؟ ہمارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ نمائندے نے بتایا کہ ایک شخص سہیل شہزوری حج کر کے کوفہ میں داخل ہو رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کوفہ میں آدھے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں جبکہ آدھے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ خوشی اور غم کے سبب پوچھنے پر اسے بتایا گیا، قتل حسین سے سورج کو گہن لگ رہا ہے، خاندان رسول مصیبتوں کا شکار ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد ذلت کا طوق اہل کوفہ کا مقدر بن گیا ہے۔ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، ظلم کا حساب لیا جائے گا، بی بی زینب عالیہ کا لہجہ علی میں خطبہ۔ ہمارے نمائندے اور بشیر بن خزیم اسدی کے مطابق جناب زینب عالیہ نے کوفہ کے بازار میں خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ تم روتے رہو، خدا کرے تمہارے آنسو کبھی نہ تھمیں، تمہاری فریاد بھری آوازیں کبھی بند نہ ہوں۔ اب تم آنسو بہا رہے ہو، چیخ رہے ہو، بہتر یہی ہے کہ تم زیادہ رو اور کم ہنسو۔ تم نے رسول خدا کا جگر چاک کر دیا ہے، حرم رسول کی توہین اور ہتک کی ہے۔ یاد رکھو، آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، اس میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ چند روز کی مہلت خوش ہونے کے لیے ہے، اللہ کو کوئی جلدی نہیں، اللہ کو موقع ضائع ہونے کا کوئی ڈر نہیں، اللہ ایک خاص وقت تک تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے گا۔ نمائندے نے بتایا کہ جناب زینب عالیہ کے خطبے سے یوں لگ رہا ہے جیسے حضرت علی علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ کے بعد جناب فاطمہ بنت حسن اور جناب ام کلثوم بنت علی نے بھی خطبات ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.tv110.com، فالو کیجئے ہمارا فیس بک پیج اور سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے محلہ بنی ہاشم سے۔ اللہ نگہبان۔